نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث کے حوالے سے ہمارے مختلف لیکچر جاری و ساری تھے۔ آج ہم ان احادیث ضعیفہ کے بارے میں پڑھیں گے، سماعت کریں گے کہ جو عدم اتصال کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہے، چونکہ حدیث صحیح کے لیے شرط ہے کہ تمام کے تمام راوی سند کے اندر موجود ہوں، کوئی راوی ساکت نہ ہو۔ کہیں سے بھی راوی ساکت ہوا، سند کے درمیان سے شروع سے آخر سے دو راوی ایک ساتھ ساکت ہوں، کوئی بھی صورت ہو، اگر اتصال نہیں پایا گیا تو وہ حدیث ڈائریکٹ ضعیف کے مرتبے میں چلے جاتی ہے۔ محدثین کے نزدیک حدیث صحیح اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اتصال پایا جائے۔ اب حدیث ضعیف کے ہر ایک کے الگ نام، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف میں دو راوی ایک ساتھ ساکت ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سند کے آخر سے، تو ہر ایک کا الگ الگ نام ہے۔ آج ہم ان احادیث کے بارے میں، ان احادیث ضعیفہ کے بارے میں سماعت کریں گے جو عدم اتصال کی وجہ سے ضعیف قرار پاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی ہے حدیث منقطع۔ حدیث منقطع کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک متقدمین کے یہاں، ایک متاخرین کے یہاں۔ متقدمین کے یہاں حدیث منقطع کا معنی یہ ہے کہ کہیں سے بھی راوی ساکت ہو، چاہے ایک راوی ساکت ہو، دو راوی ساکت ہو، سند کے شروع سے ہو، درمیان سے ہو، آخر سے ہو، کہیں سے بھی ہو، تو اس کو منقطع کہا جاتا ہے۔ لیکن متاخرین کے یہاں حدیث منقطع ایک خاص قسم کو بولتے ہیں، اس کا عام معنی نہیں ہے بلکہ خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ معنی کیا ہے کہ صحابی کے بعد یعنی تابعی کے زمانے میں کوئی ایک راوی یا دو راوی الگ الگ مقام سے ساکت ہو تو یہ حدیث منقطع شمار کی جاتی ہے۔ اب آئیے کہ حدیث مرسل کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ حدیث مرسل جس کو کہتے ہیں، حدیث مرسل وہ ہے کہ جس میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے، جیسے کہ حضرت ابن شہاب امام سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو تابعین میں سے ہیں اور ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدیث مرسل کے بارے میں دو تین موقف ہیں کہ یہ مقبول ہے یا نہیں ہے۔ ایک محدثین کا موقف ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث مرسل مقبول نہیں ہے۔ کیونکہ جو راوی ساکت ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تابعی ہے یا صحابی۔ اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ صحابی ہے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں، کیونکہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تابعی ساکت ہو، اور چونکہ تابعین میں سے کچھ ثقہ بھی ہوتے ہیں، غیر ثقہ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس شبہ کی وجہ سے حدیث مرسل مقبول نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا جو موقف ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور دیگر اکابرین کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ثقہ راوی کسی راوی کو ساکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب اسے کنفرم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو وہ یہاں پہ راوی ساکت نہیں کرتا۔ اور پھر حدیث مرسل کے بارے میں جو اتنا کلام ہے، سخت رد کیا گیا محدثین کی طرف سے یا دیگر کی طرف سے، تو یہ بعد کے علماء نے کیا، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق پہلی صدی سے، اور پہلی صدی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے بہت زیادہ قریب ہے۔ کئی سندیں ایسی ہیں کہ جن میں ضعیف راوی تو ہے لیکن امام اعظم کے بعد ہے، تو بعد والا جو ضعف ہے اس سے امام اعظم کی سند پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ضعف تو بعد میں آیا ہے اور امام اعظم تو پہلی صدی کے امام ہے۔ تو اس لیے یہ جو بعد والا ضعف ہے اس پر امام اعظم کو کوئی مضر نہیں ہوگا۔ بہرحال امام اعظم اور امام احمد بن حنبل اور دیگر کا موقف یہ ہے کہ حدیث مرسل مقبول ہے۔ اور تیسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مرسل مطلقاً مقبول نہیں ہے، بلکہ کوئی دیگر شواہد اس کے پائے جائیں تو حدیث مرسل مقبول مانی جائے گی۔ تیسری حدیث ہے حدیث معضل۔ حدیث معضل وہ ہے کہ جس میں سند کے اندر کم از کم دو راوی ایک ساتھ
ساکت ہو. دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خبر پہنچی، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر پہنچی. تو یہاں دو راوی ساکت ہیں، اس لیے یہ حدیث معضل کہلائے گی. امام مالک نے یہ محمد بن عجلان سے، اور محمد بن عجلان سے اپنے والد عجلان سے، عجلان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی، اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہاں دو راوی ساکت، اس لیے یہ معضل کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. اس کے بعد آتی ہے حدیث معلق. حدیث معلق وہ ہے کہ جس کی سند کی ابتدا میں کوئی راوی ساکت ہو تو یہ حدیث معلق کہلاتی ہے. بعض اوقات حدیث معلق اس حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں پوری سند کو حذف کر دیا جائے. مثلا امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو امام بخاری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اتنے راوی ہیں لیکن وہ سب ساکت کر دیے، تو اس کو بھی حدیث معلق کہا جاتا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی نزہۃ النظر میں فرماتے ہیں وَمِن صور معلق ان یحذف جمیع سند. معلق کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ پوری سند کو ہی حذف کر دیا جائے، تو یہ بھی معلق کہلاتی ہے. بہرحال معلق کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں اور مختلف اس کے اطلاقات بن سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ معلقات صحیح ہیں یعنی امام بخاری امام مسلم کی جو کتاب ہے، چونکہ اس میں ان کے مصنفین نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم وہی حدیث لائیں گے جو حدیث صحیح ہوگی، اور حدیث معلق تو صحیح ہوتی نہیں ہے. تو اب امام بخاری کی شرط کو دیکھیں گے یا حدیث معلق کو دیکھیں گے؟ امام بخاری نے تو کہا کہ میں اس کتاب میں حدیث صحیح ہی لاؤں گا. تو یاد رکھیں کہ معلقات صحیحین کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ معلقات صحیحین اس وقت معتبر ہوں گی، مقبول ہوں گی کہ جو وہ صیغہ جزم کے ساتھ بیان کرے، صیغہ معروف کے ساتھ بیان کرے. مثلا ذکرہ، قال، روا، اس طرح کی صیغے کے ساتھ ہو تو وہ معلقات صحیحین مقبول کے درجے میں جائیں گے. اور اگر صیغہ جزم کے ساتھ نہ ہو بلکہ صیغہ مجہول ہو، رویہ، ذکرہ، قیلہ، تو یہ پھر مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مقبول نہیں بھی ہو سکتی. دونوں اس میں صورتیں بن سکتی ہیں. اس کے بعد آتے ہیں حدیث مدلس. حدیث مدلس وہ ہے اخفاء عیب فی الاسناد وتحسین لظاہرہ. حدیث کے اندر، حدیث کی سند کے اندر عیب کو چھپا کر اس کے ظاہر کو اچھا کر کے دکھانا. اب حدیث مدلس کی بھی پھر مزید قسمیں بن جاتی ہیں. حدیث مدلس تدلیس فی الاسناد، سند کے اندر تدلیس. سند کے اندر تدلیس کی ایک صورت یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کو چھوڑ کر شیخ الشیخ سے حدیث بیان کرے، اپنے استاد کو چھوڑ کر دادا استاد سے حدیث بیان کرے. لیکن اس میں ایک یہ شرط بھی ضروری ہے کہ اس نے دادا استاد سے ملاقات کی ہو. اگر ملاقات ثابت نہیں ہے پھر تو وہ تدلیس نہیں کہلائے گی، بلکہ ضروری ہے کہ یہاں پر ملاقات ثابت ہو. اس کے بعد آتی ہے تدلیس الشیوخ. تدلیس الشیوخ یہ ہے کہ راوی اپنے استاد کا نام، اپنے استاد کا ذکر غیر معروف انداز سے کرے. مثلا استاد کسی کنیت سے مشہور تھا تو اس کا نام لے لیا، نام سے مشہور تھا تو لقب اس کا لے لیا. مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی سے مشہور ہیں لیکن ان کا نام کسی نے لے لیا محمد بن ادریس تو ان کو پہچاننا مشکل. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور، ابو حنیفہ کی کنیت سے مشہور ہے، لیکن کوئی ان کا نام لے لے نعمان بن ثابت، تو تدلیس الشیوخ شیخ کا غیر معروف انداز سے ذکر کرنا یہ تدلیس الشیوخ کہلاتا ہے. بہرحال تدلیس کے بارے میں حکم کیا ہے تو یاد رکھیں کہ تدلیس جو ہے وہ
علماء کے نزدیک مکروہ شمار کی گئی ہے، اور تدریس کے پھر تفصیلی احکام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا، اس کو طبقات مدلسین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام تعریف اہل تقدیس ہے۔ اس میں آپ نے ہر ایک طبقے کا الگ الگ حکم بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی حدیث مدلس ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں آئے گی۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دو اس کی، جامع ترمذی کی 257 حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو آپ نماز پڑھی اور صرف نماز کے شروع میں ہی رفع یدین کیا، نہ رکوع میں جاتے وقت، نہ اٹھتے وقت، نہ سجدے میں جاتے وقت، نہ سجدے سے اٹھتے وقت۔ تو یہ بالکل واضح حدیث ہے، لیکن بعض لوگ یہاں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر حضرت سفیان ثوری ہیں جو کہ مدلس۔ تو یہاں پر ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ تدریس کے جو احکام ہیں وہ ہر ایک کے ایک جیسے نہیں، بلکہ مدلسین کے طبقات ہیں۔ شروع کے جو ابتدائی دو طبقات ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی تدریس مقبول ہے۔ جیسے امام سفیان ثوری ہیں، تو اگرچہ وہ تدریس کرتے ہیں لیکن ان کی تدریس مقبول شمار ہوتی ہے، اسی لیے عدم رفع یدین والی جو حدیث پاک ہے یہ مقبول ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن لکھا ہے اور فرمایا کہ اسی پر کئی صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، اور اہل کوفہ کا اور سفیان ثوری کا اسی پر عمل ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ناصر الدین البانی جو کہ ایک متشدد وہابی کہلاتا ہے، اس نے بھی اس حدیث کو صحیح شمار کیا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ تدلیس کا ہر ایک کا ایک جیسا حکم نہیں ہے، بلکہ شروع کی جو دو طبقات ہیں ان کی تدلیس مقبول ہے، اور بعد والوں پر پھر کوئی احکامات ہیں جو عموماً کتاب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تدلیس کی کچھ صورتیں تھیں۔ تو یہ ہم نے جو ابھی ابتداً باتیں پڑھی وہ ان احادیث ضعیفہ کے بارے میں ہیں جو عدم اتصال کی وجہ سے حدیث ضعیف کے درجے میں جاتی ہے۔